بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سورہ توبہ آج ختم ہوئی ہے اور سورہ یونس مکمل پڑھی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں اور منافقین کی بیچ میں کلاس ہو رہی ہے اور ان کے عزائم کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، ان کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں۔ جہاد بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر یا ایسا عمل ہے جہاں نفاق جہاد کے موقع پر نفاق بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ جب جہاد کے لیے سٹینڈ پکڑتا ہے مسلمان تو نفاق کھل کر سامنے آتا ہے، کیونکہ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق۔ جو شخص ایسی حالت میں مرا جس نے کبھی بھی کوئی جنگ نہیں لڑی، یعنی یہ عام کہا جا رہا ہے سب مسلمانوں سے، پھر فرمایا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، کہ ہو سکتا ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جنگ میں شریک ہوا ہو، یا کئی لوگ تو زندگی گزار گئے لیکن ان کے دور میں کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ کتنے ایسے سپاہی فوجی ہوتے ہیں جن کے دور میں جنگ کا موقع نہیں آیا، جو حاضر سروس ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر بندے کو اجازت ملے جنگ کرنے کی۔ تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تو وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، اس کا جذبہ بھی نہیں رکھا کبھی۔ جنگ کے نام سے ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ یہ منافقین کا تو خیر یہ وطیرہ ہے، جنگ کے نام سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور عسکری اداروں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ عسکری ادارے ان کو یا مسلمانوں کی جنگی تیاریاں ان کو یہ فضول نظر آتی ہیں، جبکہ اس کے پیچھے ان کی بزدلی اور ان کے مذموم عزائم ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، کبھی جنگ کا سوچا بھی نہیں۔ تو فرمایا مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ، یہ منافقت کے ایک شعبے پر مرا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، آپ جنگ میں کہیں جا نہیں سکتے، حصہ نہیں لے سکتے، تو جو جنگ ہے مسلمانوں کی اور کفار کی جو جنگ ہے اس میں دلچسپی تو رکھتے ہیں نا، کہ مسلمانوں کو اللہ فتح عطا کرے، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے، مسلمانوں کے خلاف جو دشمن کے حملے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنائے۔ یہ جذبہ رکھنا آپ کو مسلمان جو مجاہدین ہیں، افواج ہیں، ان کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، کیونکہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، یہ آیت گزر چکی ہے کہ جو بندہ اچھی شفاعت کرتا ہے، اچھی بات کی، نیکی کی سفارش کرتا ہے، تو اسے اس کا پورا حصہ ملتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اہل علم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو آدمی اپنے جذبات کے ساتھ نیک کاموں میں جذبات کے ساتھ شامل رہتا ہے، تو ایک کام مغرب میں ہوا ہے اور بندہ مشرق میں رہتا ہے،
اچھا کام ہوا ہے مغرب میں تو اس کی تائید کرتا ہے دل سے، اس سے خوش ہوتا ہے، تو اس آیت کے مطابق اسے وہ پورا اس کام میں شامل ہے۔ ایک آدمی برے کام کی تائید کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر آئے گا، اگرچہ بذات خود شامل نہیں تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو ہماری کفر و اسلام کی جنگ ہے، بہت سارے لوگ تو آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے ایسی فضول بات ہے، کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اب لڑنے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری پوزیشن کمزور ہو کسی موقع پر، یہ الگ بات ہے، یہ اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ مسلمانوں کو اب کفار کا مقابلہ کرنے کا سوچنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، یہ جو ہے یہ خطرناک سوچ ہے۔ ایمان جس بندے کے اندر ہو وہ یہ ایسا نہیں سوچتا۔ ایمان، اور آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کا شعبہ قرار دیا ہے، جس بندے کو جنگ کی دلچسپی نہیں ہے، مسلمانوں کی جو جنگ ہے کفار کے خلاف اسے دلچسپی نہیں رکھتا، ایسی حالت میں مر جاتا ہے تو منافقت کے شعبے پر مرتا ہے۔ اور یہاں اس سورہ توبہ میں جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم علی الارض، کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی قتال کے لیے، دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تمہارے لیے یہ حکم اتنا بھاری ہوتا ہے کہ زمین سے لگ جاتے ہو، یعنی کفار کے ہاں لڑنے کا معاملہ اتنا بھاری سمجھتے ہو کہ زمین سے چپٹ جاتے ہو۔ فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، یہی رہنا ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو ہے، دنیا کا جو سامان ہے، زندگی کا سامان بہت تھوڑا ہے، یہ ساری بھی تمہیں مل جائے تو کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کیا، آخرت چھوٹ گئی تو بہت خسارہ ہوگا۔ اور یہاں سے، اور آج بھی جو ہم نے پڑھا آخر میں سورہ توبہ کے آخر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو لوگ آتے تھے آپ کے پاس، لوگ آ رہے ہوتے تھے، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، وہ لوگ بھی آ رہے ہوتے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، چھوٹی عمر کے بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، وہ لوگ جن پر جہاد فرض نہیں وہ بھی آتے تھے کہ ہمیں بھی لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، وہ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں ان کا عذر بھی ہے، عذر کے باوجود آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہو سکتا ہے شاید ہمیں اجازت مل جائے جنگ کرنے کی، ہمیں بھی شرکت کرنے کی اجازت مل جائے۔ اور وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعدے دیتے ہیں کہ آپ سٹینڈ پکڑو، اللہ کے حکم پر سٹینڈ پکڑو، فتح اللہ دے گا۔ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی بشارت دی، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی بشارت، ایسا ان کی قیصر و کسریٰ کو فتح کرنا، ایک طرف قیصر روم، ایک طرف فارس، اور عرب کے لوگ یعنی جزیرۃ العرب کے لوگ، ان کے لیے ان دونوں سپر پاور کو ختم کر کے ان کے بیت المال کو، ان کے خزانوں کو اپنے پاؤں میں رودنا، یہ آج کے حساب سے، آج کے لوگوں کے حساب سے یہ نامعقول بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ان خزانوں کی بشارت دی تھی جب آپ خندق کھود رہے تھے، اور صحابہ کے خوف کی حالت اللہ تعالیٰ نے بتائی
کہ وہ بلغت القلوب الحناجر کہ دشمن نے گھیرا ہوا تھا غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں، پوری تمام مشرکین اور کا جو اتحاد ہو کر محاصرہ کیا ہوا تھا مدینہ کا، صفحہ ہستی سے مٹانے والے تھے، مٹانے کے عزم سے آئے تھے، اور خوف کی حالت یہ تھی کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، اور بیچ میں ایک چٹان آ گئی، پتھر آ گیا جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وار میں اس کی چنگاریاں اڑا دی، اور اس چنگاریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے گئے ہیں۔ منافقین اس وقت مذاق اڑا رہے تھے، ہم پیشاب کرنے کے لیے باہر نکل نہیں سکتے، خوف کی حالت دیکھو کیا ہے، اور یہ ہمیں خزانوں کی، کیسر و کسرا کے خزانوں کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ آئے گا واقعہ کہ وہ کہتے ہیں صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، نکلنے کا بھی راستہ نہیں ہے کہیں سے، عین اس وقت مسلمانوں نے، اہل ایمان نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے جو، اس کے رسول کے جو وعدے ہیں ان کے سچے ثابت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کے سچے ہیں، ان کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ کیسر و کسرا کی فتح کا اگر وعدہ کیا ہے تو وہ فتح ہو کر رہے گا، ہم بچیں گے۔ دشمن کہہ رہا ہے، منافقین کا میڈیا تجزیہ کر رہا ہے کہ اب کوئی نہیں بچے گا، صفحہ ہستی سے یہ دعوت ہی مٹ جائے گی۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، یہی تو حالات بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے بچیں گے اور کیسر و کسرا کی تباہی بھی دیکھیں گے، وہ خزانے بھی ہم دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کی حالت میں، ہم خوف کی حالت میں تھے، ہمیں وہ بشارتیں سنائی۔ اور منافقین نے کہا ہمیں جانے دیجئے، ہمارے گھر میں پیچھے ہمیں جانے دیجئے، گھر میں بڑے حالات خراب ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ہمیں صحیح وعدہ نہیں کیا بلکہ سب دھوکہ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عین منافقین کی خصلت ہے۔ یہاں بھی وہی ذکر ہو رہا ہے کہ جہاد کا وقت آیا ہوا ہے، وہ لوگ جہاد میں شرکت کے متمنی ہیں، آگے بڑھ کے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ جن کا عذر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کا عذر اگر نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی خواہش، ان کا جذبہ کہ ہم جائیں گے۔ اور وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، منافقین جو ہے گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں کی سٹیٹ میں رہتے ہیں، دشمن کی صفوں میں نہیں ہیں، جو مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جو ان سب کو جو کافر ہو گئے ہیں، یعنی کفر کا تو اللہ کو علم ہے نا جو دل میں ہے، منافقین جو ہے وہ بدترین کفار ہیں، ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عذر کا بھی بتایا کہ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الْمَرْضَى لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء، جو ضعیف کمزور ہو چکے ہیں، اور جو وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، اور جو مریض ہیں، اور وہ لوگ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور وہ لوگ جن کے پاس اپنی نہ سواری ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی خرچہ پانی نہیں ہے نکلنے کا، تیاری کرنے کا، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، اگر وہ جہاد میں نہیں جا سکتے کوئی حرج نہیں ہے ان کے پاس، اور ایسے نیک لوگوں پر کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں پکڑے گا۔ واللہ غفور الرحیم، ان کی اللہ تعالیٰ معافی فرمائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جنگ کا ماحول ہے اور لوگ اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں، اجازت لینے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہر وقت دشمن کے حملے، دشمن کی سازشیں، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں دشمن کے ایجنٹ نے
مسجد بنا دی, ایک مسجد ضرار جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد بنائی گئی تاکہ وہاں آ کر سفیر آئیں گے, وہاں منافقین سے جو منافق جو دین کے دشمن ہیں لیکن مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہیں, ان سے مل کے وہاں پلاننگ کریں گے, ان سے خبریں لیں گے, ان کو اپنے احکامات سنائیں گے, تم نے آگے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا پول کھول دیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا, کفر کو اختیار کیا, وتفریقا بین المؤمنین, مسلمانوں کے درمیان تفرقہ توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور اس مسجد کو ایک کمین گاہ مورچہ بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, ہم تو مخلص ہیں, ہم تو, اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. فرمایا ان کے بیچ میں کھڑے بھی نہیں ہونا, نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں کھڑے ہونا ان کے بیچ میں. لا تقم فیہ ابدا, کیونکہ ان کی بیس ہی علی جرف انہار, علی شفا جرف انہار, کہ ان کی بیس ہی جہنم کے کنارے پر ہے. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کو دیکھیے, ہر غزوہ کے کوئی اسباب ہیں, پھر اس کے نتائج ہیں, اس کو دیکھیے. سیرت ہی ہمارے لیے پورا اسلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. پھر وہاں منافقین کا رول بھی غور سے پڑھیے, خالی سیرت نہیں پڑھیے. سیرت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے, اس سیرت کے دوران, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران منافقین کا ایک رول ہے, وہ رول بھی بیان کرنا چاہیے سیرت کے اندر. اور کفار کا الگ ہے, وہ تو خیر ذکر ہوتا ہے غزوات میں. منافقین کا رول اس سارے ماحول میں کیا نظر آتا ہے؟ جہاد کا بیڑا کس نے اٹھایا ہے؟ قیادت نے اٹھایا ہے. قیادت, مسلمانوں کی قیادت جہاد کرتی ہے, اور یہ جہاد مسلمانوں کا ایک قومی ادارہ ہے. جہاد مسلمانوں کا ایک قومی ادارے, قومی عمل ہے, قومی فریضہ ہے. قومی فریضہ ہے کہ ایک تنظیمی فریضہ نہیں ہے, یہ قبیلے کا فریضہ نہیں ہے, کسی علاقے کا خاص کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. پاکستان کا بارڈر اگر کمزور ہوتا ہے تو امت مسلمہ کا بارڈر کمزور ہے. یہ مصر کا بارڈر اگر کمزور ہوتا ہے تو پاکستانی امت کا, جو کہ مسلمان امت ہے, ان کا بارڈر ہے مصر والا بارڈر. مسلمانوں کی جو افواج ہیں جس بارڈر پر بھی کھڑی ہیں, جس محاذ پر بھی کھڑی ہیں, چاہے وہ پاکستان کی افواج ہیں یا سعودیہ کی افواج ہیں, امارات کی افواج ہیں, مصر کی افواج ہیں, سوڈان کی افواج ہیں, ٹیونس کی, لیبیا کی, جتنے ممالک کی افواج ہیں, یہ مسلمان قوم کی افواج ہیں, محاذ پر کھڑی ہیں. اور ان کی کمزوری پر خوش ہونا, ان کی کسی محاذ پر شکست ہو جائے کسی فوج کو, اس پر خوش ہونا, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ پاکستانی, افغانی, سعودی تقسیم یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہو گئی, اس کو رہنے دیں. لیکن یہ آپس میں تعصب کرنا, فخر کرنا کہ میں پاکستانی تو ایرانی, وہ کہتا میں مصری تو پاکستانی, جیسے ہمارے یہاں پنجابی, سندھی, بلوچی کی تقسیم, یہ اللہ کی طرف سے تقسیمیں ہیں. یہ پہچان کے لیے ہیں, نسبتیں ہیں, ان کو مٹانا بھی مقصود نہیں ہے. ان کو اسی درجے میں رہنے دیجئے جس درجے میں ہے. ایک پہچان ہے, جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں سندھ سے آیا ہوں, میں سندھی ہوں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں مصر سے آیا ہوں, مصری ہوں. آپ کہاں سے؟ میں عراق سے ہوں, عراقی ہوں. ایک پہچان ہے. یہ فخر کی یا کسی کو نیچا دکھانا یا اوپر دکھانا اس کے لیے نہیں ہے. تو جہاد کا عمل پرائیویٹ عمل نہیں ہے. آج جن لوگوں نے بھی جہاد کا دعویٰ کیا پرائیویٹ تنظیموں نے,
انہوں نے امت کا بیڑا غرق کیا. جہاں بھی تباہی ہوئی ہے امت کی تباہی ہوئی ہے. افغانستان آپ دیکھ لیں، عراق آپ کے سامنے ہے، کشمیر آپ کے سامنے ہے، اور فلسطین، شام، تمام ممالک. اس میں سب سے بڑی بنیادی تباہی کا بنیادی سبب یہ تنظیمیں ہیں، تحریکی، انقلابی اور جہادی. باقی رہی اہل ایمان، اہل سنت کا غلبہ اور اہل کفر یا اہل فسق و فجور کا غلبہ، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت کا کیا منہج ہے، شریعت نے کیا منہج دیا ان حالات میں. اپنے جذبات کو شرعی اصول و ضوابط کے ساتھ دبائیے، ان کو پابند کیجیے شرعی اصول و ضوابط کا. فریضہ جہاد میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے حاکم وقت کی قیادت. وہ خود بنفس نفیس شریک ہوگا، اس کی جنگ ہوگی. ہے فریضہ جہاد میں، جہاد وہ بنیادی چیز کس طرح پہچانیں گے کہ یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ آپ سب سے پہلا سوال کریں، اس میں پاکستان نہیں تو کسی بھی ملک کا کوئی حاکم وقت فوج بنفس نفیس شرکت کر رہی ہیں؟ جس طرح 1965 کی جنگ میں کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈر آ گئے ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا تھا خلفاء راشدین کے دور میں خالد بن ولید آ گیا، ابو عبیدہ بن جرح آ گیا، مصر فتح کر لیا، شام فتح ہو گیا. کنہوں نے فتح کیا؟ بیت المقدس. آخر چلتے جائیں تاریخ میں، فتوحات کو پڑھتے جائیں. فتوحات پر نام کس کا آتا ہے؟ جرنیلوں کا، حکمرانوں کا. کہیں بھی پرائیویٹ کسی سادھو کا نام نہیں آتا ہے. لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا کہ اس طرح انقلاب آتے ہیں، یہ اسلامی انقلاب، یہ اسلامی انقلاب ہے. یعنی تحریکیں چلا کر خفیہ ذہن سازی کر کے انقلاب برپا کرنا، یہ کوئی اسلام کا منہج ہے؟ شاید یہ قطعاً اسلام کا منہج نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے، نبیوں نے ایسا کام نہیں کیا. کہ اکسایا ہو لوگوں کو. ہاں جب قیادت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیادت آئی ریاست مدینہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم اعلان جنگ کیے، معاہدے کیے، جنگ بندی کے معاہدے ہوئے، قیدیوں کی باتیں ہوئیں، احکامات جاری ہوئے، قیدیوں کے کیا احکامات ہیں. تو سب سے پہلی چیز جہاد کے اندر کہ جہاں بھی جہاد ہو رہا ہوگا اسلامی، اس میں حاکم وقت بنفس نفیس شرکت کرے گا. دنیا کہے گی فلاں حاکم لڑ رہا ہے، وہ چاہے اپنے آفس میں بیٹھا ہو لیکن اس نے شروع کیا، اس کا نام آ رہا ہے. یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھے امیر المجاہدین، گھروں سے پکڑ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ اسلامی جہاد نہیں ہے، یہ فری میسن کا جہاد ہوتا ہے. اس طرح کا خفیہ تنظیموں کا جہاد ہوتا ہے. یہ اسلام میں ایسا کوئی جہاد نہیں ہے. راہ کا جہاد ہو سکتا ہے، موساد کا ہو سکتا ہے، فری میسن کا ہو سکتا ہے، اور چل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی شرکت کرے گا وہ اپنی منمانی سے نہیں کرے گا شرکت، اسے اجازت ملے گی گورنمنٹ سے. پہلے وہ لڑائی، وہ جنگ جو ہے جس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ خود ملوث ہونی چاہیے. گورنمنٹ خود علیہ اعلان سب کو پتہ ہونا چاہیے، دشمن کو پتہ ہو کہ گورنمنٹ لڑ رہی ہے. پھر اس میں شرکت کے لیے آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اجازت بھی ہونی چاہیے. آپ اپنی منمانی نہیں کریں گے، پھر اس میں آپ گورنمنٹ کی اطاعت میں چلیں گے. پھر اس جہاد میں برکتیں آئیں گی، فتوحات ہوں گی، اور منافقین کا چہرہ بھی واضح ہوگا جو مسلمانوں کے
خلاف سازشوں میں کفار کے ساتھ ہر وقت میٹنگیں کرتے ہیں. یہ وہ جہاد، پھر اس جہاد سے، یہ وہ جہاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کہ آپ قتال کیجئے، دشمن کا مقابلہ کیجئے. یعنی یہ مسلمان قیادت کو کہا جا رہا ہے، آپ دشمن کے ساتھ جنگ میں کمزور نہ پڑیے. مسلمان حکمران کو کہا جا رہا ہے، مسلمان قیادت کو کہا جا رہا ہے کہ دشمن کے خلاف جب لڑنے کا وقت آئے تو پھر لا تکلف الا نفسک، یہ تیری ذمہ داری ہے. تو دو لوگوں کو مت دیکھ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے پیچھے، پھر سٹینڈ پکڑ. وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو، اہل ایمان کو بلا جہاد کے لیے، ترغیب دے. اور جو رہی بات دشمن کی پاور کی، دشمن بڑا طاقتور ہے، دشمن بہت پاور میں ہے. واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اگر حکمران حاکم وقت سٹینڈ پکڑے گا، جہادی ذمہ داری کو سمجھے گا اور سٹینڈ پکڑے گا اور اپنی عوام کو اپنے ساتھ لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اس کو دیکھوں گا، دشمن کو میں سب سے زیادہ سخت ہوں. بأسا و اشد تنکیلا، میں جنگ میں بھی بڑا سخت ہوں اور لوگوں کو مزہ چکھانے میں، ان کو سبق سکھانے میں بڑا سخت ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو سبق بھی سکھائے گا اور ان کو جنگ کا مزہ بھی چکھائے گا کہ کس طرح شکست ہوتی ہے ان کو. جب حاکم وقت، حکمران قیادتیں جب سٹینڈ پکڑتی ہیں اور مسلمان ان کی قیادت میں چلتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے، تو پھر دشمن کی تباہی کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. ہم نے صرف اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور اگر یہ جہاد، شرعی جہاد چھوڑ دے گی امت، شرعی جہاد جو کہ حکمران کی قیادت میں ہوتا ہے، حکمران کی اطاعت میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ جہاد کے مسائل حدیث کی کتابوں میں مستقل چیپٹرز ہیں، بکس ہیں، ہر کتاب میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں. اسی طرح فقہ کی کتابوں میں کتاب الجہاد ہے. لیکن اس کے باوجود جہاد کا مسئلہ ائمہ اہل سنت نے عقیدے کی کتابوں میں درج کیا ہے، کیونکہ جہاد کے معاملے میں ہمیشہ خوارج اور معتزلہ نے امت کو گمراہ کیا ہے، حکمرانوں سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگایا. جہاد میں خوارج اور معتزلہ نے ہمیشہ فتوے لگائے کہ حکمران جہاد نہیں کرتے، ان کے پیچھے جہاد کرنا نہ ہوتا ہے، لہذا آؤ ہم جہاد کی طرف بلاتے ہیں. یہ ہمیشہ تاریخ بھری پڑی ہے خوارج اور معتزلہ کی. پرائیویٹ جہاد ہمیشہ خوارج اور معتزلہ نے کیا ہے، اور سرکاری اداروں سے انہوں نے متنفر کیا ہمیشہ. اور جب سرکاری اداروں سے لوگ متنفر ہو جائیں گے اور اپنے حکمران قیادت کا ساتھ نہیں دیں گے دشمن کے خلاف لڑنے میں، تو اس کا وبال کیا آئے گا؟ فرمایا، پھر امت کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا ترکتم الجہاد، جب تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے، مطلب وہ جہاد جو شرعی جہاد ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ ہوتا ہے، قیادت کی اطاعت میں ہوتا ہے، منمانیاں نہیں ہوتی. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، جہاد چھوڑ دو گے، جنگ سے دلچسپی ختم، مسلمانوں کی جنگ، مسلمانوں کی فتح شکست سے کوئی دلچسپی نہیں، اپنی معیشت کے پیچھے لگ جاؤ گے، بیلوں کے دمیں پکڑ لو گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے. یعنی معیشت سب سے بڑی ہو جائے گی اور کچھ نہیں. آج بھی آپ سنیں گے مفکرین بہت سارے ہیں، وہ کہتے ہیں جنگی تیاری کرنے کے بجائے معیشت کو مضبوط کرو. جنگی تیاری کرنے کے بجائے معیشت کو، جاپان سے زیادہ معیشت بنا لو گے. اور اس طرح کے دیگر ممالک جو اب باندیاں ہیں امریکہ وغیرہ کی، جو معیشت میں ساری دنیا کو اپنی پروڈکٹس دیتے ہیں، ان کی اپنی جنگی تیاری نہیں ہے، صرف وہ باندی کی طرح رہتے ہیں دنیا میں. آپ کے سامنے اوکرانیہ بھی ہے، یورپ کی باندیاں ہیں، معیشت میں سب سے آگے ہیں، لیکن اپنی جنگی تیاری نہیں ہے، عسکری ادارے مضبوط نہیں ہیں ان کے پاس، نہ اپنے جنگی تیاریاں، تو وہ باندیوں کی طرح ہے دنیا میں.
ہمارے ہاں بھی مفکرین وہ کہتے ہیں معیشت میں ترقی کرو اور جنگی بجٹ کو، عسکری بجٹ کو، فوجی بجٹ کو کم کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جب تم جنگ یعنی جہاد یعنی جنگ ہے وہ جہاد کو چھوڑ دو گے اور معیشت کو سب کچھ سمجھ لو گے، سلط اللہ علیکم عدوا، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ینزعہ، اسے نہیں تم سے دور کرے گا، ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف دوبارہ نہیں لوٹاؤ گے. اس مسئلے کو یعنی مسلمان اور اسلام اور کفر اور مسلمانوں اور کفار کی جو جنگ ہے جو چل رہی ہے ہر وقت جاری ہے، اس کو اگر آپ سیریس نہیں لیں گے، اس میں دلچسپی نہیں لیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ نفاق داخل ہوتا چلا جائے گا دل میں، نفاق منافقت کے شعبے پر پہنچ جائیں گے. اور دوسرا ہے کہ قوم جو ہے پوری قوم ذلت مسلط ہو جائے گی اس پر، اور وہ ذلت جو ہے وہ صرف اللہ نے کہا لا ینزعہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتا ہے اور کوئی دور نہیں کر سکتا. اور اس کا سبب یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ دور کرے گا لیکن تم لوگوں کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی طرف لوٹاؤ. لوگوں نے کہا دین کا ذلت دیکھی، لوگوں نے کہا چلو پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے دین کی طرف بلایا ہے، دین کی طرف لوٹاؤ، عقیدے کی طرف لوٹاؤ. عقیدے میں کمزوری سے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جاتے ہیں. عقیدے کی طرف لوٹاؤ، دین کی طرف لوٹاؤ، اپنے فرائض کو سیکھو، اپنے فرائض کو سیکھو. میرا فرض کیا بنتا ہے، میرا کیا رول بنتا ہے وہ میں ادا کروں گھر میں، معاشرے میں. یہ اسلام کے اخلاق ہیں، یہ اخلاقیات ہیں کہ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں، سیکھیں، میرے اوپر کیا فرض ہے، میرے لیے کیا حرام ہے، تاکہ میں اس میں دلچسپی نہ لوں. دین کی طرف لوٹاؤ. اور مسلمانوں کی جو جنگ ہے اس کو سیریس سمجھو، سیریس. کفار کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، اس میں دلچسپی لو. وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، جو لوگ مسلمانوں کی جنگ کفار کے ساتھ جنگ میں دلچسپی نہیں لیتے اور نہ ان کا حصہ ہے کسی جنگ میں، تو وہ منافقت کے شعبے پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے نظریہ جہاد کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ پرائیویٹ جہاد کرتے ہیں. ان کا کسی بھی سرکاری ادارے سے تعلق نہیں ہے. اور ان کا جو نظریہ جہاد ہے اس کی سپورٹ اگر خلیفہ وقت بھی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. ان کا جو نظریہ جہاد ہے ان پرائیویٹ تنظیموں کا، اس جہاد کو اگر خلیفہ وقت بھی سپورٹ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اور خلیفہ وقت کی بھی اطاعت حرام ہے اس کام میں، کیونکہ غیر شرعی حکم ہے. کیونکہ ان کے جہاد اور ان کے نظریے کی بنیاد غدر اور خیانت ہے، جس کا وبال قوم پر آئے گا، پھر لوٹ کر وبال آئے گا. آپ کے ملک میں بدامنی ہو جائے گی، دشمن کامیاب ہو جائے گا، اس کے وار کامیاب ہوں گے اس جہاد کی نحوست کی وجہ سے. اور اگر آپ اپنے شرعی جہاد کو پکڑیں گے اور سٹینڈ لیں گے، دشمن 7 سمندر پار بیٹھا ہوگا اور اس کے دل میں اللہ روب ڈالے گا. آپ کا مجاہد ایک فوجی جوان چوکی پر کھڑا ہے، بارڈر پہ کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے، اس کا روب اللہ تعالیٰ 7 سمندر پار دشمن کے سینے میں داخل کر دے گا. اور اگر آپ لایانی چیزوں میں پڑیں گے، غیر شرعی جنگی معاملات میں شریعت کی مخالفت کریں گے تو پھر آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی. دشمن کچھ بھی نہیں سمجھے گا آپ کو. آپ کے پاس جتنی مرضی پاور جمع کر لے، دشمن آپ کو مرغیوں کی طرح سمجھے گا. اور یہ بھی وبال ہے اللہ کی طرف سے. لہذا جنگی معاملات میں اور دوسری ممالک سے معاہدات میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی، عوام کو بھی، علماء کو بھی، کہ کہیں غیر مخالفت نہ ہو جائے شرعی اصول و ضوابط کی. تو اس کا وبال واپس لوٹ کر آتا ہے قوم پر اگر مخالفت کرتے ہیں، یعنی بے عملی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں.
تو وبال آتا ہے پوری قوم پر، شکست کی شکل میں، دشمن کے غلبے کی شکل میں، دشمن کے وار کامیاب ہونے کی شکل میں. اور پھر لاشیں کس کی اٹھتی ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی لاشیں اٹھتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں علم نافع کے لیے ہمارا سینہ کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.